بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آپس میں چند حقوق بیان فرمائے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کا کوئی ایسا حق جس کی ادائیگی ضروری ہو۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دو حقوق ہوتے ہیں۔ ایک حق وہ ہوتا ہے جو اس کے ذمے ہوتا ہے لوگوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، پاس پڑوس کے لوگوں کا، ساتھیوں کا، عام مسلمانوں کا، کہ ان سب کے حقوق اس کے ذمے ہیں اور جس کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک حقوق وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ہوتے ہیں اس کی طرف، یعنی جو لوگوں نے اس کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو حق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جس سے براعت، جس سے چھٹکارا اس کی ادائیگی کے بغیر نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، محسن کے حقوق ہوا کرتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اس حق کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر یہ حق ادا نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں اس کا سوال ہوگا، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ذمے جو دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حدیث میں چند حقوق بیان فرمائے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلمان کے ذمے 5 حقوق بیان فرمائے کہ ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں جن حقوق کو مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو، مریض کی عیادت کرو۔ آپ علیہ السلام فرمائے عود المریض، کہ مریض کی عیادت کرو۔ اور ایک حق یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ بھی مسلمان کا ایک آخری حق ہے جو ایک مسلمان ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر چند لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو جنازے کو لے کر جا رہے ہیں اور تکفین کا پورا انتظام کر رہے ہیں تو باقی مسلمانوں پر سے یہ حق ساقط ہو جاتا ہے، مگر اگر کرے آدمی تو یہ حق ضرور ہے، بلا عذر آدمی کو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک آدمی تھا کالا حبشی، بعض روایت میں ایک عورت بھی آتی ہے، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے رات کو اسے دفنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے صبح پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا تھا رات کو۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کہا آپ کو کیا تکلیف دیں، اس لیے ہم نے اسے دفنا دیا۔ تو آپ نے محسوس فرمایا اور فرمایا کہ اس کی بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ پھر آپ اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کے دعا فرمائی۔ یعنی آپ کو بھی یہ حرص ہے
کہ مسلمان کی تجہیز میں، تکفین میں اور اس کے جنازے میں، اس کی تدفین میں آپ شرکت کریں. کتنی بڑی بات ہے. تو اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی جانا یہ اس کا حق ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی کو چھینک آ جائے اور وہ چھینک کر الحمدللہ کہے، تو اب جتنے سننے والے ہیں اس کو، ان کے ذمے واجب ہے کہ وہ اس کو اللہ کی رحمت کی دعا دیں، یرحمک اللہ کہہ کر، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. تو ایک مسلمان کا یہ بھی حق ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک حق یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے تو اسے چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کرے. یہ بھی مسلمان کا حق ہے، یہ بھی مسلمان کا حق. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بلانے والا امیر آدمی ہے یا بلانے والا غریب آدمی ہے، ہلکے درجے کا آدمی ہے تو اس کی دعوت میں کون جائے، اور اگر کوئی مالدار آدمی ہے، کوئی بڑے منصب کا مالک ہے، کسی عہدے کا وہ مالک ہے، تو آدمی کہتا ہے وہ تو دور کے واسطے ڈھونڈتا ہے اس کے پاس جانے کے. یہاں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کو دعوت دی جائے تو اس کو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اسی طرح ایک مسلمان کا حق یہ بیان فرمایا کہ مظلوم کی مدد کی جائے. کسی آدمی پر ظلم ہوا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، تو جہاں تک بن پڑ سکتا ہے، جہاں تک آدمی کی وسعت ہے، اس کی مدد کرے آدمی. یہ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے حقوق بیان فرمائے. تو پہلے تھا کہ مسلمان کی عیادت کرنا. یہ عیادت بھی مسلمان کا ایک حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس مسلمان کے پاس جا کر اس کی بیمار پرسی کی جائے، عیادت کی جائے. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں آدمی سے مطالبہ کریں گے کہ او آدم کے بیٹے، او انسان، تو نے میری عیادت نہیں کی. تو آدمی کہے گا یا اللہ آپ کی عیادت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی. اگر تو اس کے بیمار پرسی کرتا تو ایسا تھا جیسا تو نے میری بیمار پرسی کی. تو اتنی بڑی بات ہے کہ جس فعل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا عود المریض، کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو. بڑی فضیلت کی چیز ہے. اسی طرح اس میں یہ تخصیص بھی نہیں ہے کہ مریض صاحب رشتہ دار ہوں، یہ تخصیص بھی نہیں ہے کہ اگر مریض جاننے والا ہو تو ہی اس کی عیادت کی جائے. اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی مسلمان مریض ہے تو تھوڑی دیر اس کے پاس چلے گئے، ذرا سا اس کی عیادت کر لی، کچھ اس کی بیمار پرسی کر لی، کچھ تسلی کے بول دیے، وہ خوش ہو گیا. حضور علیہ السلام نے اس کے مستقل فضائل بیان فرمائے. اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عیادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا کوئی بیمار ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے چلو بھائی فلاں کے پاس ذرا اس کی عیادت کر کے آئیں. آخر کوئی بات تو ہوگی. کوئی بات تو ہوگی کہ حضور علیہ السلام امت کو سکھانے کے لیے
خود عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور خود بھی ایسا نہیں کہ چلے گئے چپ چاپ، پتہ ہی نہیں چلا، باقاعدہ آپ صحابہ سے فرماتے ہیں چلو بھائی فلاں کی عیادت کر کے آئیں، فلاں کو ذرا دیکھ کر آئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو آدمی صبح کے وقت میں اگر کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ اس پر رحم فرما۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ کا رحم ہو، اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین دعاؤں میں کہتے ہیں۔ تو وہ رحم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ اعمال بتائے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ کی رحمت میں ڈوب جائے اور اللہ کی رحمت اپنے اوپر واجب کر لے، وہ ان اعمال کو اختیار کرے کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رحمت میں یہ آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شام کو جاتا ہے، شام کو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، صرف اللہ کی رضا، کوئی اور رضا نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر کا معمول تھا، بڑوں کا، کہ اگر سردیوں کے دن ہوتے تھے تو رات کو تشریف لے جاتے تھے شام کے وقت میں، تاکہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کا دورانیہ بڑھ جائے، اور اگر گرمی کے دن ہوتے تو صبح تشریف لے جاتے تاکہ فرشتوں کی دعا کا یہ دورانیہ دن لمبے ہوتے گرمیوں کے، تو زیادہ سے زیادہ وقت میں فرشتوں کی دعائیں حاصل رہیں۔ جس کو اللہ کی رحمت کا شوق ہوتا ہے اور اس کو لینے کا شوق ہوتا ہے، وہ اس طرح کے اعمال کو ڈھونڈا کرتا ہے۔ تو ایک تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں جو کسی مسلمان کی عیادت کرے یا کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جائے، دونوں باتیں ہیں۔ تو ایک پکارنے والا آسمان سے اسے پکارتا ہے، یہ آدمی سنتا تو نہیں ہے اس کو، مگر اس کے اعزاز میں، تشریف میں وہ پکارتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ تم نے اچھا کام کیا، طبتا و طاب ممشاک، تم نے اچھا کیا، تمہارا چلنا جو ہے یہ بھی بڑا اچھا ہے، اور اس چلنے سے کیا کیا تم نے؟ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو گویا کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ ایک مسلمان کی تسلی ہے۔ جیسے اس وقت معلوم ہوتا ہے آدمی کو کہ جب آدمی بیمار پڑا ہوا ہو اور اسے کوئی پوچھنے نہ آتا ہو، اور کوئی آ جائے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، اسے خیال ہوتا ہے کہ مجھے بھی کوئی پوچھنے والا ہے۔ یہ جو خوش کرتا ہے آدمی کسی مسلمان کو، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ عیادت کے لیے گیا تو وہ اللہ کی رحمت میں ہے، اور پھر وہ جب مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے، مریض کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اس کا حال چال پوچھتا ہے، تو بیٹھتا جب ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ حفاظت میں رکھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے غرفے میں رہتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ،
یہ جنت کے غرفے کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنت کے باغات، جنت کے پھول۔ تو یہ مسلمان کی عیادت، جنت کے پھولوں کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے اس عمل کے بدلے میں۔ اس عمل کا نتیجہ جنت کا حصول ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت ثواب کی نیت سے کی، ثواب کی نیت سے، اس لیے نہیں کہ وہ بھی ہمارے موقع پر آئے تھے ہم چلے جائیں، ارے بھائی پوچھ لو، کوئی ہمیں بھی پوچھنے والا ہوگا، یہ کون سی نیت ہے؟ رسم و رواج کی خاطر برا مان جائیں گے بھائی، گلے شکوے شروع ہو جائیں گے خاندان میں، ان گلے شکووں کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں صاحب۔ نہیں، مسلمان کا حق ہے، وہ آئے نہ آئے، کوئی آئے نہ آئے، بھائی میرے ذمہ جو حق ہے وہ تو میں ادا کروں، وہ گلے کریں یا نہ کریں، ان کی طرف سے شکایت کا ان کو موقع ملے یا نہ ملے، بھائی میرے ذمہ تو اللہ کا حق ہے، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے قید لگائی کہ ان نیتوں سے پاک ہو کر صحیح ہو جائیں گے تو ہمارا کام بنا دیں گے۔ صاحب منصب، صاحب عہدہ، صاحب مال آدمی ہیں، غریبوں کے پاس کون جاتا ہے یار؟ ان کے پاس کون جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کی عیادت کرے، اور کس لیے کرے؟ اللہ کی رضا کی نیت سے، تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ وہ جہنم سے 70 خریف دور ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے خریف کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا یہ خریف کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 سال، 70 سال، یعنی ایک آدمی کسی کی عیادت کرے تو 70 سال کی مسافت کی بقدر وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نیت کی جائے، اللہ کی رضا کی نیت سے عیادت کی جائے۔ اب چند آداب عرض کرتا ہوں کہ عیادت کے آداب کیا ہیں، کیونکہ آداب کے ساتھ کوئی کام کرنا وہ ضروری ہے، ورنہ نیکی برباد گناہ لازم۔ کہ آدمی نیکی کمانے گیا تھا اور گناہوں کا بوجھ لے کر واپس آیا، کسی کے تسلی کے بول بولنے کے لیے گیا تھا مگر کسی کے دل آزاری کر کے آ گیا، تو اس کے چند آداب ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ آدمی تمام اپنے ذہن کے خیالات، تمام سوچوں سے بالاتر ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرے۔ وہ بھی ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے گھر میں بھی تکلیف آئی تھی، ہمارے یہاں بھی بیماری ہوئی تھی، بڑے چکر لگائے انہوں نے، بڑا خیال کیا، بڑی رعایت کی، تو اب ہمارے بھی ذمہ ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر نیت اس میں اللہ کی رضا ہو، کوئی اور دنیاوی منفعت، دنیاوی غرض، کسی سے تعلق بڑھانا اور اس تعلق کو بڑھا کر کوئی اپنی دنیاوی غرض و منفعت کو پورا کرنا، یہ نہ ہو، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے جائے۔ اسی طرح آدمی جب کسی کی عیادت کے لیے جائے تو اس سے وقت لے کر چلا جائے۔ مریض آدمی ہر وقت اس کے ملنے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ آپ تو اپنی فراغت دیکھتے ہیں کہ میں اس وقت فارغ ہوں، وہ بیچارہ شاید اس وقت فارغ نہ ہو، تو معلوم کر لیا جائے کہ وہ کس وقت فارغ ہوں گے، میں تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں، تاکہ اسے سہولت ہو۔ تو ایک تو
مناسب وقت کو معلوم کر کے آدمی جائے تاکہ آدمی کی بشاشت ہو، آدمی آرام سے مل سکے اس سے۔ اب اس کے کھانے کا، اس کے سونے کا، اس کے آرام کا، اس کے دوا دارو کا وقت ہے، اور یہ جناب پہنچ گئے۔ آدمی کی طبیعت نہیں، ویسے مرض میں چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی، تو ایک تو وقت لے کر جائے، اور ایک یہ ہے کہ عیادت، بہترین عیادت وہ ہے جو تھوڑی ہو۔ بہترین عیادت، افضل العیادت کون سی ہے؟ کہ جو تھوڑی دیر کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی جا کر بیٹھ جائے اور بیچارہ مریض اکتا جائے اس کے بیٹھنے سے۔ ایک بزرگ کے پاس چند لوگ آئے، حضرت سبتی رحمہ اللہ کے پاس عیادت کے لیے آئے، اور آ کے بیٹھی گئے۔ اور کہنے لگے حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ ان کو عیادت کے آداب سکھا دے۔ غالباً حسن بصری رحمہ اللہ یا کسی اور بزرگ کے پاس چند لوگ آئے، ان کے پیٹ میں درد تھا، اور آ کے بیٹھ گئے عیادت کے لیے۔ اصل میں سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بزرگوں کی صحبت زیادہ سے زیادہ مل جائے، بس کافی ہے تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے، حال و احوال پوچھ لیا۔ وہ کافی دیر بیٹھ گئے تو دروازہ کمرے کا کھلا ہوا تھا۔ کہنے لگے حضرت ہم دروازہ بند کر دیں؟ فرمایا کہ ہاں بند کر دو، مگر باہر سے بند کرنا، باہر سے بند کرنا۔ ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے، ایسی دوستی ہے مریض سے، ایسا تعلق ہے کہ مریض کو اس کا بیٹھنا اچھا لگتا ہو، اس کی تسلی، اس خوشی میں اضافہ ہوتا ہو، اس کی راحت کا سبب ہوتا ہو، تو بیٹھے ہو، کوئی حرج نہیں۔ مگر ہر ایک سے تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ ہاں یہ اور بات ہے، اپنے خیال میں ہر آدمی یہی سمجھے، پھر کیا کریں گے، میرے تو مسئلہ ہو جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قلت القیام ہو، افضل العبادت قلت القیام، جس میں قیام تھوڑا ہو، تھوڑی دیر کے لیے جا کے آ جائیں، سلام دعا کریں اور حال احوال لے کر آ جائیں۔ اسی طرح مریض کے لیے دعا کریں۔ حضور علیہ السلام جب کسی کے پاس جاتے تھے تو مریض کے لیے دعائیں کر کے آتے تھے، اے اللہ اس بندے کو شفا دے دے تاکہ یہ آپ کے راستے میں جہاد کرے، دشمنوں سے مقابلہ کرے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے تھے کسی مریض کے پاس جا کر لا باس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بیماری پاکیزگی کا سبب ہے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس کے جواب میں کہنا چاہیے انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ بیماری گناہوں سے پاکیزگی کا سبب ہے۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کفارۃ و طہور، کہ یہ بیماری گناہوں کو کے کفارے کے لیے، کوئی غلطی کمی کوتاہی انسان سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری اس کی تلافی کے لیے دے دی، اس سے وہ گناہ دھل جائیں گے اور اس سے پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اور مریض کو بھی چاہیے جو آنے والا دعائیں دے اس پر آمین کہے۔ ایک بوڑھے کے پاس حضور علیہ السلام گئے، آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ کفارۃ و طہور، تو اس نے کہا کہ یہ کفارہ طہور ہے، یہ تو ایک بخار ہے جو بوڑھے کو اس کی قبر کے قریب کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اگلے دن وہ مر گئے۔ تو ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام جب جاتے تھے تو مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، مریض کے سر پر ہاتھ پھیرا، مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ پھیرا، اور آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اس کی، اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیجیے۔ تو مریض کو جا کر دعائیں دیں کہ اللہ ان کو ٹھیک کر دیں، یا آپ کے راستے میں
اللہ کے آپ کے راستے میں محنت کریں گے، آپ کے راستے میں دین کے پھیلانے کے لیے نکلیں گے اور اس دین کا کام کریں گے. اسی طرح مریض کی تسلی کے بول بولنے چاہیے اور اسے امید دلانی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ مریض کو امید دلاؤ، اس سے کچھ ہوگا تو نہیں، تقدیر تو نہیں پلٹے گی، مگر مریض کا دل خوش ہو جائے گا. تو عیادت مریض کو خوش کرنے کے لیے، پریشان، ارے کیا ہو گیا، اوہو یہ رپورٹ، یہ بیماری، اوہو اس پہ تو آدمی مر جاتا ہے، وہ کل مرتا آج ہی مر جاتا ہے. ارے اللہ کے ہاتھ میں شفا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات بڑی اونچی ذات ہے، اللہ بہت خیر کریں گے انشاءاللہ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر تو ظاہری سبب بتاتا ہے، اللہ کے ہاں سے اسباب مقرر ہوتے ہیں. ہمارے کراچی کے امیر تھے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹی وی ہو گئی تھی، اس زمانے میں ٹی وی ہوتی تو اکثر لوگ چلے جاتے تھے. تو 6 ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا تھا اور ان سب نے متفق طور پر کہا تھا 2-4 مہینے کے مہمان ہیں، اور اللہ کی شان وہ سارے چلے گئے. بھائی امین صاحب کا انتقال بہت بعد میں ہوا. بعض اوقات ڈاکٹر مریض کا علاج کر رہا ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ مریض رہ جاتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا. ہم اللہ کے فیصلے کے اوپر اپنی طرف سے فیصلہ کیوں صادر کرتے ہیں؟ بعض لوگ مریض کی عیادت کرتے ہیں، ان کا دل بڑھ جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہاں کیوں نہیں، اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، آپ دعا کریں اللہ سے، ہم بھی دعا کریں گے، اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ تو مریض کو تسلی کے بول بولنا، اسے خوش کرنا، یہ عیادت خوش کرنے کے لیے، یہ نہیں بیچارے کو اور پریشان کر کے آ گئے. اسی طرح مریض سے دعا کرائیں. مریض چونکہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے قریب، اس پہ تکلیف جو آئی ہوئی ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ مریض سے دعا کراؤ، اس کی دعا فرشتوں کی طرح ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی طرح اس کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے، اور فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ تو کرتے نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس کی دعا فرشتوں کی طرح ہوتی ہے. اس سے دعا کراؤ. اپنے لیے بھی دعا کرانی چاہیے مریض سے. اسی طرح مریض کی خواہش بھی پوری کرنی چاہیے. مریض کسی چیز کو کھانے کو کہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ بھائی اس کے پرہیزی نہ ہو، ایسا نہ وہ نقصان دہ. آدمی کا دل تو چاہتا ہے کہ میں دوسری چیزیں کھاؤں، وہ اس کے نقصان دہ ہوتی ہیں. پرہیزی کھانا کھا کے تھک جاتا ہے آدمی، اکتا جاتی ہے طبیعت ایک کھانے سے. مگر جتنی اجازت ہے اس میں کمی نہ کی جائے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک آدمی کے پاس گئے، مریض کے پاس، اس سے پوچھا اتشتہی کہکن، کیا تم کیک کھانا چاہتے ہو؟ اس زمانے میں کیک ایسا نہیں ہوگا کسی طرح کا ہوگا. کیا تم کیک کھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نعم، جی کھانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لاؤ بھی اس کے لیے کیک لا. ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا میں گیہوں کی روٹی کھانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کے لیے گیہوں کی روٹی لے کر آؤ، مگر یہ شرط ہے وہ اس کی پرہیزی اشیاء میں نہ ہو، کہ جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے. جس قدر اس کا دل خوش کیا جا سکتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے، 2 باتیں لکھی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اس کی پرہیز میں داخل ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی پرہیز کر لیں اب جو ہے چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے. تو اس بیچارے کو پرہیز کرا کے فائدہ کیا ہے؟ تو کچھ کھلا پلا دو تاکہ کھا پی کر ہی چلا جائے. بعد میں کہتے ہیں کہ جی مر گئے، ان کو کوفتے بڑے پسند تھے، وہ خود کھاتے ہیں کوفتے.
تو بھائی اسی کو کھلا دو بیچارے کو، خود کھا کے چلا جائے، ہمارے کھائے ہوئے کوفتے تو پہنچتے نہیں اس تک۔ یا اللہ۔ اسی طرح مریض کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے کہ آپ صبر کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی طرف بیماری بھیجتے ہیں، اگر وہ آدمی اس بیماری پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس بیماری پر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ تو آزمائش ہے نا اللہ کی طرف سے۔ کیا ملا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہمارا گھر دیکھ لیا مصیبت نے؟ کیا ہم ہی رہ گئے بیمار؟ ایک بیمار ہوا، دوسرا بیمار ہوا، سارا گھر بیمار ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دیکھو بوڑھے 80 سال کے، اور یہاں ہمارے 45 سال میں نمبر لگ گیا۔ نہیں، ایسے کوئی جملہ شکوے شکایت کا نہ ہو، صبر کرتے ہوئے جائیں۔ صبر کا مطلب بدلہ جنت ہے۔ کسی تکلیف پر صبر کر لیں، اس کے بدلے جنت ہی ملے گی۔ بشر الصابرین، خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں۔ جن کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اللہ کی طرف ہی تو جانا ہے، وہ کہاں جانا ہے؟ تو ایک تو اسے صبر کی تلقین کی جائے، صبر کے فضائل سنائے جائیں، بیماری کے فضائل سنائے جائیں۔ جب بیماروں کو ان کی بیماری پر قیامت کے دن اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب زیادہ ملے گا تو آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کھال کھینچیوں سے کاٹ دی جاتی، اتنا بیمار ہو جاتا میں، اتنا اجر و ثواب، ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہ معاف۔ تو جو آدمی معلوم ہوا، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بخار ہے، آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر صبر کرو تو جنت ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ دعا فرما دیں کہ مجھے ساری زندگی بخار رہے مگر میرے کاموں میں فرق نہ آئے۔ آپ نے دعا فرما دی، ساری زندگی بخار رہا اور کوئی کام میں فرق نہیں آتا تھا، یعنی کہ آدمی لیٹا ہوا ہے بخار میں، سارے کام چل رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں مگر بخار میں رہتے تھے۔ ایک خاتون آئی، ان کے یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر اس پر صبر کر لو تو جنت کا وعدہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، بس آپ اتنی دعا فرما دیں کہ مرگی کے دورے کی وجہ سے بعض اوقات میرا سطر کھل جاتا ہے، کہ سطر نہ کھلا کر آپ نے دعا فرما دی۔ یہ نہیں فرما رہے کہ میں دعا کر دیتا ہوں ٹھیک ہو جاؤ گی، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اس بیماری اس تکلیف پر صبر کر لو، اس صبر کے نتیجے میں وہاں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ دنیا تھوڑی ہے، آخرت ہمیشہ کی۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے، وہ ہے جب عیادت کے لیے جائیں تو پھل لے کر جائیں۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ اگر مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ضروری ہے کہ آپ پھل لے کر جائیں اپنے ساتھ۔ ان پھلوں کی وجہ سے عیادتیں رہ جاتی ہیں۔ ہر وقت آدمی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ پھل لے کے جاتا رہے، اور پھر بھائی جن کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ٹھاک مال آئے گا۔ اگر 1 کلو لے گئے تو کہتے ہیں یہ کیا لیا ہے، نہ لاتے تو اچھا تھا۔ دونوں طرف سے تکلف ہے نا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ ہاں اچھی بات ہے، اللہ نے سہولت دی ہے، وسعت دی ہے تو کبھی آدمی لے کے بھی چلا جائے، منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر اس کو لازم یعنی عیادت کا جز سمجھ لینا، عیادت کا حصہ سمجھ لینا، عیادت کی تکمیل سمجھ لینا، اس کے بغیر عیادت نہ کرنا۔ اور علامت یہ ہے کہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسے چلے جائیں بغیر کچھ لیے؟ شرم آنے کا مطلب یہ اللہ کے لیے نہیں لے کے جا رہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کبھی ویسے چلے جائیں، کبھی کچھ لے کر چلے جائیں۔
یہ رسم و رواج کے چکر میں سارا دین مٹ گیا ہے. تلقین کیا بھائی کچھ لے کے جانا، بھائی کچھ لے کے جانا. اس لیے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. ہاں کبھی لے گئے، کبھی نہیں بھی لے گئے. اس کو ایسا ضروری نہ سمجھیں اس کی وجہ سے حکم ہی ٹوٹ جائے. اور لے کر بھی گئے ہیں اس لیے کہ لوگ کہیں گے، تو یہ لے کے جانا بھی تو بیکار ہو گیا. یہ تو ریا کے لیے ہے، ریا کے لیے، اپنی ناک کے لیے ہے. تو یہ لے کے جانا تو اللہ کے ویسے قبول نہیں ہے. کسی کی محبت میں ایک پھانک بھی لے کر چلا جائے آدمی، حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کے ٹکڑے سے بھی اگر اپنے آپ کو آگ سے بچا سکو تو بچا لو. ایک کھجور کا ٹکڑا. تو اللہ کے لیے کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنا، ٹکڑا، کھجور پوری نہیں، ٹکڑا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹکڑا بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی جتنی حیثیت ہے اور جتنے دے سکتے ہیں اتنے سے دریغ نہ کریں. اللہ اس کے کرنے پر آگے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا یہ مطلب نہیں لے آنا ہی چھوڑ دے آدمی. مولانا صاحب نے کہا تھا نہیں لے کے جانا، چلو اچھا آسان ہو گیا. بھائی کبھی لے کے چلے جائیں، کبھی نہ لے کے جائیں، کوئی حرج نہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں. اور کھلے دل سے کہیں کہ آپ کا آنا اصل تھا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. زیادہ خوشی تو آپ کے آنے سے، اور یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ جانا دیجیے گا. یہ بھی تو ہوتے ہیں نا. جزاک اللہ. اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ دل ہے اندر کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں نیک اور صالح بنا دیجیے. اپنے اچھے اور پیارے بندوں میں شمار فرما دیجیے. اپنا قرب ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اپنے مقربین میں شمار فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی رحمت سے جو مسلمان کے حقوق آپ نے ہمارے ذمے کیے ہیں ہر حق کو ادا کرنے کی اہمیت کے ساتھ آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مریض ہیں اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائی. ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں اور بیماری شدت میں ہے. وینٹیلیٹر کا انتظام ہو نہیں پا رہا اور ضرورت وینٹیلیٹر کی ہے. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور جس علاج کی معالجے کی ضرورت ہے اس کو اپنی رحمت سے مہیا فرمائیں اور ان کے لیے آسان فرمائیں، سہولت اور یسر کا معاملہ فرمائیں اور اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیں. اور خود ان کی بھی طبیعت خراب ہے، ہمارے ساتھی ہیں ان کی بھی طبیعت خراب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اور ہم سب میں بھی جو بیمار ہیں بھائی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. ساری زندگی اپنے تمام اعضاء و جواری کی صحت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرمائیں. عافیت سہولت جسر کا معاملہ فرمائیں. دنیا اور آخرت کو بھلا بنا دیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دیں. قبر و حشر کے معاملات کو درست فرما دیں. ہر قسم کی خیر کو مقدر فرما دیں. ہر شر فتنے سے محفوظ فرما دیں. جب تک ہم زندہ رہیں یہ ہماری زندگی ہر خیر کی زیادتی کا سبب بنے اور جب ہمیں موت آئے حسن خاتمہ کے ساتھ موت عطا فرمائیے اور ہماری موت کو ہر شر سے راحت کا سبب بنائیے. اے اللہ اب سے لے کے موت اور موت سے لے کر جنت میں جانے تک جتنی بھی گھاٹیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے ہر گھاٹی میں اپنی رحمت سے کامیاب و کامران فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے
کوئی عمل نہیں ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، بس ایک فضل کی امید ہے۔ رحیم کریم ذات ہے آپ کی، ذرہ نواز ذات ہے آپ کی۔ اے اللہ، جو نیک عمل ہم سے ہو جاتا ہے وہ بھی تو آپ ہی کی توفیق ہے، ہماری طرف سے تو کچھ ہو نہیں پاتا۔ بس اے اللہ، یہ نقل ہے، یہ تھوڑے بہت اعمال ہیں، یا اللہ ان کو سبب بنا لیجئے اپنے فضل کے ساتھ ہو جانے کا۔ اے اللہ، کام تو آپ کے فضل سے بنے گا، ہم سب آپ کے فضل کے محتاج ہیں۔ ساری امت کی مدد فرمائیے، ساری امت پر فضل فرمائیے۔ یا اللہ، شام کے مسلمان بہت پریشان ہیں، یا اللہ اس سردی میں، اس تکلیف میں، یا اللہ ان کے پاس اوڑھنے کو نہیں ہے، ان کے پاس بچھونے نہیں ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ یا اللہ اس برف باری اور سردی میں وہ خیمہ زن ہیں، خیموں میں رہ رہے ہیں، ان کے خیموں میں نیچے پانی، ٹھنڈا پانی چلا گیا۔ یا اللہ، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، بیوائیں ہیں، معذور بچے ہیں، معذور آدمی ہیں، اپنی مدد آپ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ، یہ سزا صرف ایمان کی ہے۔ اے اللہ، ان کو ایمان پر مستقیم فرمائیے، انہیں استقامت نصیب فرمائیے، ان کی اس تکلیف پر اعلیٰ درجات جنت میں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، کفر کے ڈوبنے کا سبب بنائیے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے اسلام کے غلبے کا سبب بنائیے۔ ہماری مائیں بہنیں بڑی تکلیف میں ہیں، یا اللہ بچے بوڑھے بڑی تکلیف میں ہیں، ان باپردہ خواتین کا واسطہ، ان کے ایمان کا واسطہ اپنے فضل کو ساتھ کر دیجئے امت کے۔ یا اللہ، بہت عرصہ ہو گیا یا اللہ کفر کے نرغے میں، کفر کے منجے میں پھنسے ہوئے۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، ہماری خطاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ اے اللہ، آپ کی ذات بڑی بلند ہے، آپ کی ذات بڑی غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ یا اللہ، مدد فرمائیے ان مسکینوں کی، ان غریبوں کی، ان عورتوں بچوں کی، ان معذوروں کی، ساری امت پر رحم کا سبب بنائیے ان کی تکلیفوں کو، اور ان سے تکلیفوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ، یا اللہ اپنی رحمت سے مدد فرمائیے۔ یا اللہ، ہمارے پاس تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، جو کرنا چاہیے ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، مصلحت کا شکار ہیں، اور نہ جانے کن کن مجبوریوں میں ہیں، بس آپ عافیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں انہیں دل کھول کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، لوگوں کے دل کو نرم فرمائیے، اور جو خرچ کر رہے ہیں ان کو خزانہ غیب سے خوب عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہم سب کی ضروریات کی خبر اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائیے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائیے، عافیت سہولت جسر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں اس کو اپنا مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، امت میں کہیں کوئی ایک آدمی تڑپتا ہے تو یا اللہ اس کی تڑپ ہمارے دل کی تڑپ ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس احساس کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے مردہ احساسات کو دوبارہ سے بیداری نصیب فرمائیے، ساری امت میں اتفاق ہو اور اتحاد کی لہر کو دوڑا دیجیے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے کفر کے مکر و فریب سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یا اللہ جتنی بھی چالیں یہ چلتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے آپ اپنی چال چل کے ان کو دکھا دیجیے، اپنی مدد فرمائیے، اپنی مدد فرمائیے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، آمین۔ گھڑی اٹھاؤ گھڑی اٹھاؤ۔